السلام علیکم ناظرین، آج ہم فاٹا مرجر کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے مہمان جناب سابق پرنسپل نور زمان افریدی صاحب ہیں، جو کہ آدم خیل قومی تحریک کے صدر بھی ہیں اور فاٹا مرجر کے بعد سے ایکس فاٹا کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہم ان سے اس موضوع پر بات کریں گے اور ان کی رائے لیں گے کہ فاٹا مرجر کے بعد جو وعدے وعید گورنمنٹ نے ان سے کیے تھے وہ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات جو پچھلی گورنمنٹ میں ہوئے تھے یہ آئینی تھے یا غیر آئینی تھے۔ نور زمان افریدی صاحب، سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ چونکہ آدم خیل قومی تحریک کے سربراہ بھی ہیں اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، فاٹا مرجر کا قانون پاس ہوئے تقریباً 2 سال اور 2 مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کی آئینی حیثیت کے حوالے سے، چونکہ آپ اس کیس کو بھی پرسو کر رہے ہیں جو کہ فاٹا مرجر کے خلاف سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی قانونی حیثیت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کہ آیا یہ جو مرجر ہوا ہے یہ قانونی طور پر ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ تقریباً جو 2.25 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں جو وعدے قبائل کے ساتھ کیے گئے تھے، جن کے سہانے خواب دکھائے گئے تھے، آپ ان سے کس حد تک مطمئن ہیں کہ وہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اور قبائل کے اندر یہ جو اس وقت ایک بے چینی کی کیفیت ہے، ہم روز آئے دن یہ خبریں سننے میں آتی ہیں کہ آج وزیرستان میں یہ ہو گیا، مومند میں فلاں قبائل کے مابین جھگڑا ہو گیا، خیبر میں ایسا ہو گیا اور اکزئی میں ایسا ہو گیا، ان کی وجوہات کیا ہیں ایک دم سے جو یہ چیزیں پہلے یہ چیزیں قبائل میں سننے میں نہیں آتی تھی، جو آپسی اختلافات ہیں یہ کیوں ابھر کے ایک دم سامنے آئے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں مشکور ہوں وافی چینل کا کہ آپ نے ان نامساعد حالات میں کمزور اور ضعیف لوگوں کی آواز اوپر ایوانوں تک بھی پہنچائی ہے، اور نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی آپ کی وساطت سے ہماری آواز لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ اب آپ نے سوال کیا کہ 2 سال ہوئے مرجر آئینی یا غیر آئینی وہ ہوا ہے، تو اس کے متعلق آپ ہمارا خیال پوچھ رہے ہیں، تو جناب والا، ہم پہلے بھی نہ مرجر کو ہم نے مانا ہے اور نہ اب مانتے ہیں، اور اس کی قانونی پہلوؤں سے، اس کے آئینی پہلوؤں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ بہت کمزور بڑی اقلیت قسم کی ہماری وہاں تعداد تھی قومی اسمبلی میں، تو جی فاٹا کا جو قبائلیوں کا جو علاقہ ہے وہ انگریز کے وقت سے قبائلی علاقہ تھا، زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد 1947 میں پاکستان بنا، قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل پشاور آئے اور گرینڈ قبائلی جرگے سے خطاب کیا اور یہ کمٹمنٹ کی کہ جی آپ لوگوں کی کانسنٹ کے بغیر آپ کے سٹیٹس کو کسی طور تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ یہ گویا پارلیمنٹ پہ بھی پابندی تھی، اور یہ عوام پہ بھی پابندی تھی، اور یہ ایگزیکٹو پہ بھی پابندی تھی، بانی قوم کا یہ وعدہ، اور اسی پہ ہم ٹرائبل مطمئن تھے اور ہیں ابھی تک۔ اس کے بعد جی قرارداد مقاصد منظور ہوئی 1949 میں، اس میں فاٹا کو رہنے دیا گیا، اور اب بھی وہ آئین کا حصہ ہے، اور وہ بنیادی حقوق کی وہ اس میں حفاظت ہے، اور وہ ایسا حصہ ہے آئین کا کہ پارلیمنٹ بھی اس کو نہیں چینج کر سکتی۔ 1956 کا آئین بنا، 1956 میں بھی فاٹا کو اپنی حالت پہ رہنے دیا گیا۔ 1962 کا آئین بنا، 1962 میں بھی فاٹا کو رہنے دیا گیا۔ 1973 کا آئین بنا اور اس کو بھی فاٹا کے لیے تحفظ فراہم کیا گیا۔
فاٹا کی یعنی جو انفرادی ایک حیثیت تھی، ایک اکائی فاٹا حیثیت کی تھی، جو جداگانہ حیثیت تھی، اور جو یہ اس میں یہ بانی قوم کی اس کمٹمنٹ کا اعادہ تھا کہ جناب آپ سے پوچھے بغیر آپ کی سٹیٹس میں کوئی بات نہیں ہوگی، تبدیلی نہیں آئے گی. یہ مسلسل چلا آ رہا. بدقسمتی سے اب یہاں پہ جو مرجر ہوا وہ تو قانونی قصے ہیں اور قانون میں چلیں گے، لیکن ظاہری طور پہ اس پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ بانی قوم کے وعدے کو ریجیکٹ کرے یا رد کرے. یہ میرے خیال میں بہت زیادہ اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ اگر ہمارا بانی قوم وعدہ کرتا ہے کسی سے اور پارلیمنٹ آ کے اس کو رد کرتا ہے، تو یہ ایک دنیا کی تاریخ میں شاید مشکل ہوگا. کہ یعنی آپ کا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی؟ بالکل نہیں جی، قبائلیوں کے ساتھ نہیں کی؟ بالکل نہیں کی. اور اگر جو کنسلٹیشن ہوئے بطور سرتاج عزیز صاحب، تو اس نے الٹا رپورٹ وہاں پہ کی ہے اور الٹی بات کی ہے. اگر موجود لوگوں نے کہا کہ جی ہم نہیں مانتے، تو ایک نے فرض کے 2-4 نے کہا جی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چلے گئے ہیں. اور کہا جی 4 نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اور اکثریت نے کہا کہ چلیں جی جلدی کریں. تو اس نے صرف یہ رپورٹ پہنچانی تھی، صرف فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے آیا اور گیا. حالانکہ طریقہ یہ تھا کہ وہ آل ٹرائبل کا گرینڈ جرگہ بلاتے پشاور میں گورنر ہاؤس میں، اور ان سے سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کرتے نا جی. تو یہ ہمارے اس پہ تحفظات ہیں. دوسری بات جی، اس کے خلاف ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، جمہوری جنگ لڑ رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے، اور ہر فورم پہ، پریس پہ، میڈیا پہ یہی رونا رو رہے ہیں کہ جناب اس کی تحقیقات کی جائیں کہ یہ مرجر کیسے ہوا ہے. ہمارے پارلیمنٹرین صاحب تو ان میں مزید بھی ایسی باتیں ہیں جو ابھی ڈسکلوز نہیں ہونے. بالکل صحیح. تو مرجر انشاءاللہ یہ ہم ثابت کرائیں گے کہ مرجر غلط ہوا ہے، غیر آئینی ہوا ہے، غیر قانونی ہوا ہے. اچھا نورزمان صاحب، اس کے لیے جو بھی وکیل آپ نے کیا ہے، جی ہاں، وہ وکیل کون ہے اس کیس کے لیے، اور آپ اس کیس کو اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس کی کوئی سنوائی وغیرہ ہو رہی ہے یا کیس آگے چل رہا ہے؟ کیا پوزیشن کیا ہے ابھی اس وقت اس کی؟ پہلے جی ہم نے افتخار چودھری صاحب کو کنسلٹ کیا کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جو تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ وکیل وسیم سجاد صاحب کو کر لیں. وسیم سجاد صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے پٹیشن داخل کی ہے وہاں سپریم کورٹ میں، اور انشاءاللہ وہ ایڈمٹ بھی ہو گیا ہے. کچھ کرونا اور کچھ چھٹیاں، تو اس لحاظ سے اب اگلی تاریخ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ تاریخ آئے گی تو ہم یہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وسیم سجاد صاحب ہمارے وکیل ہیں. کوئی متوقع ٹائم دیا ہے انہوں نے کہ کب تک اس کی ڈیٹ آ جائے گی؟ پرسوں بھی جی کسی نے مجھے اطلاع دی ان کی وساطت سے، ان کے کہنے پہ کہ آپ آئین تاریخ کے لیے درخواست دے دینا. ٹھیک جی. یہ پرسوں کی بات ہے، تو انشاءاللہ وہ تو ضرور، امید ہے کہ جلد آ جائے. امید ہے جی، امید ہے انشاءاللہ. اب یہ بتائیں کہ مرجر تو ہو گیا، اچھا ہوا برا ہوا، جیسا بھی ہوا ہو گیا. اس کے اندر جو بات کی گئی تھی کہ 10 سال تک فاٹا کو یہ لوگ ہر سال 100 ارب یا 110 ارب روپے اپنے جو ہمارا روایتی بجٹ آتا تھا اس کے علاوہ دیں گے. اس کو اگر دیکھا جائے، جہاں فاٹا کا 24 ارب کا بجٹ آتا تھا، تو اب اس کے اندر اگر 100-120 ارب روپے کا بجٹ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ فاٹا کو اس وقت سوئٹزرلینڈ یا اس میں تبدیل کر دینا چاہیے تھا، یا ترقیاتی کاموں میں بہت تیزی نظر آنی چاہیے تھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فاٹا کے اندر یہ قانون آنے کے بعد کیا ہوا ہے، فرق کیا ہے؟ دیکھیں جی، بجٹ پاس ہوا، آپ دیکھیں فاٹا کے لیے کیا ہوا.
فاٹا کا جو اپنا انفراسٹرکچر تھا، جو اچھی بلی سڑکیں تھیں، مواصلات تھے، سکولز تھے، ہیلتھ کے جو ہاسپٹلز تھے، روزگار تو ویسے بھی فاٹا بد نصیبوں کا وہاں مڈل ایسٹ میں ہے، یا اپنے ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں یہاں. نہ پہلے حکومت انہوں نے، اب کسی نے کارخانہ نہیں لگایا، کسی نے روزگار نہیں دیا. جو کچھ تھی اچھی بلی وہ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. نہ سڑک ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ سکول ہے، نہ کالج ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے ٹاٹو میں پڑھ رہے ہیں جی. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں اس کی کہ مرجر کے بعد انہوں نے کیا کیا. ہمارے جو لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور اس پاکستان کے لیے اپنی مرضی سے ہجرت کی، بڑے بڑے گھر چھوڑ دیے ہماری حکومت کے کہنے پہ کہ جی یہاں پہ دہشت گرد آ رہے ہیں اور ان کو مارنے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ مریں گے یا ایسا ہوگا وہ ہوگا. برغبت و رضا لوگوں نے ایک بہت بڑی آبادی ہر ایجنسی سے آئی اور یہاں پہ دوسرے لوگوں کے میدانوں میں اور کھیتوں میں ڈیرے ڈال دیے. اور وہ جو جن کے 5 منزلہ گھر تھے وہ ایک چھوٹے سے خیمے میں مقیم ہو گئے، اس امید پہ کہ ہماری حکومت ہماری بھلائی کے لیے کر رہی ہے اور جو ہی امن آئے ہمیں اپنے گھروں میں جا کر لے جائیں گی جی. جب انہوں نے ان کو آنے کا موقع ملا تو دیکھا گھر تھے ہی نہیں، اور آج تک رو رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے گھر، ہمیں ہماری آبادکاری وہ کہاں سے، بجٹ آئے، فنڈ آئے، کہاں آئے اور کہاں گئے جی یہ اس کا نہیں پتہ. پہلے لوگ کہتے تھے پولیٹیکل ایجنٹ فنڈ کا آ رہے ہیں. ایک پولیٹیکل ایجنٹ تھا کتنا کھا جاتا، اب تو پروونشل گورنمنٹ کو آ رہے ہیں اور اس میں ایک سے ایک بڑا مگرمچھ بیٹھا ہے. اور ان بے زبانوں کی ان کی آواز کہاں ہے اور ان کی سن کون رہے ہیں، تو ان کے پیسے کھانا تو میرے خیال میں سب سے آسان ہے. تو یہ پرنسپل صاحب جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں فاٹا کے، تقریباً تمام علاقوں سے پارلیمنٹیرینز منتخب ہو کر آئے ہیں آپ کے، اسپیشلی آپ کا درہ آدم خیل جو ہے ایم این اے ایف آر ایریا، چونکہ بہت ایک لمبی پٹی ہے، لیکن ایف آر درہ آدم خیل کا جو نمائندہ ہوتا ہے عموماً وہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے خیبر سے 2 ہیں، کرم سے 2 ہیں، وزیرستان سے شمالی سے میرا خیال ہے 1 ہے، تو جنوبی سے 2 ہیں. اسی طریقے سے آپ کے باقی ایجنسیوں سے بھی یہ لوگ ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک پارلیمنٹرین سے میں نے پوچھا جی، میں نے کہہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ کسی طور پہ ان بھائیوں کو انوائٹ کریں چائے پہ. وہ سب سے بڑی بات ہے وہ کہہ دیں گے ہم نہیں مانتے، آپ کی بات نہیں مانتے، ہم راضی نہیں ہیں، ہم ایگری نہیں ہیں. آپ ان کے سامنے مسئلہ رکھیں کہ جی فاٹا میں یہ ہو رہا ہے، فنڈنگ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ہاسپٹل اور سہولتیں نہیں ہیں. تو اس نے کہا نہیں آ رہے. میں نے کہا کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے بتایا کہ اگر ایک کو کہہ دے کہ میں آپ کو وزیر بنا رہا ہوں تو 11 دوسروں کو امید ہو جاتی ہے کہ وہ وزیر بنتا ہے، میں بھی بنوں گا، میں بھی بنوں گا. تو اس حکومت مخالف عوام کا پریشر ہے نہیں، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ عوام پیسے کھا چکے ہوتے ہیں. سب سے میں معافی چاہتا ہوں، سب سے بدنام پارلیمنٹیرین تو ٹرائبل کے ہیں نا جی، کہ پیسے سے آتے ہیں. بالکل جی. حالانکہ تھروٹ پاکستان پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن سب سے بدنام زمانہ جو پارلیمنٹیرین ہے وہ ہمارے ہیں. اور ان میں یہ جرت اللہ معاف فرمائے کب ہوگی کہ وہ اکٹھے ہوں اور عوام کا بھی کہہ دیں کہ جی پیسہ کہاں گیا، آپ نے کون سا پروجیکٹ شروع کیا ہے، وہ جو سڑکیں تھیں وہ کہاں گئیں، وہ جو ہاسپٹل تھے وہ کہاں گئے. سکول ہمارے درے میں ہم نے مائنرز ایسوسی ایشن والوں کو کنسلٹ کیا اور ان کے پیسے سے سکولوں کی مرمت کی. تو اب این ایف سی وارڈ کا انہوں نے کہا تھا وہ سبز باغ جو دکھائے تھے، تو انہوں نے کہا تھا جی آپ کو ہم 110 ارب روپے سالانہ دیں گے. یعنی ایسے وعدہ
ایسا وعدہ جو پورا ہونے کا نہیں تھا۔ اب عمران خان میں اتنی قوت ہے کہ وہ سندھ سے ہمارے لیے حصہ لائے، بلوچستان سے لائے، KPK میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، مرکز میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، آج تک پوچھا نہیں کہ جی آپ کو لوگ کیوں نہیں دے رہے۔ بس انہوں نے صرف اتنا کرنا تھا کہ جناب مرج ہو گئے، KPK کی جھولی میں آ گئے، اب ان کا رزق ہمارا حصہ ہوگا۔ اور یہ سیدھی سی اور سچی سی بات ہے، آپ جائیں آپ دیکھیں جی، آپ کو پتہ چلے جون میں ایسے ہوتے ہیں ان گرمیوں میں کہ جناب تھوڑی سی بجری ڈال دی اور وہ فنڈز کو وہ کرنے کے لیے ہڑپ کرنے وہ اس وقت آپ دیکھیں گے وہاں پہ رولر بھی ہوں گے اور جناب اس کے ویٹر کی کیا بلائیں ہیں وہ بھی ہوں گے، لیکن جون کے مہینے میں آپ دیکھیں گے 12 بجے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اب نہ کوئی ایکشن سے پوچھ رہا ہے، نہ کوئی کمشنر ڈپٹی کمشنر سے پوچھ رہا ہے، نہ کوئی، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یتیم و لاچار ہیں، نہ ہمارا کوئی حکمران ہے اور نہ ہمارا کوئی وارث ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا نظام تھا جس میں ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا جو وفاق کے اس میں ہوتا تھا، انڈر ہوتا تھا، اس سے پوچھ سکتے تھے، آج ہم کسی سے پوچھ نہیں سکتے۔ بالکل جی، اس نظام کو کچھ بدبختوں نے اس پہ کہ یہ ملکانہ نظام ہے، یہ فلانا نظام ہے، یہ ڈمکانہ نظام ہے۔ اب ملک نہیں ہے، ملکان کو انہوں نے منتشر کیا۔ آپ نے امن و امان کی بات کی، پچھلے دنوں کرم ایجنسی میں لڑائی ہو رہی تھی، 15 بندے مر گئے۔ خود میں سوچ رہا تھا کہ قوم کے بندوں کو لے کر ان کے پاس جاؤں، اب 15 لوگ مر گئے تب بھی کوئی وہاں نہیں گیا، کیونکہ آپ نے مشران کو ڈسپرس کر مطلب دیا۔ مشران جو تھے تو اس وقت تو فوراً پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ جو موت اور یہ زخمی اور یہ نہیں ہوتے تھے جی، وہاں پہ فوراً امن تیگا رکھ دیتے، امن آتا، بات کر لیتے اور ختم ہو جاتے، جرگے کی شکل میں، جرگے کی شکل میں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فاٹا کے ساتھ اس کی مماثلت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے نام سن رہے ہیں، سیدھی بات ہے، جسٹس، چیف جسٹس اور فلان جسٹس، لیکن اللہ معاف فرمائے ان جسٹسوں کے سامنے لے جانے میں ہمارے والے وہ جو بالکل سیدھے سادہ اور سادہ لباس جج اور جسٹس تھے، وہ مشران، وہ ملکان، بالکل جی ان کی مثال نہیں ملتی امن میں، اپنا کردار ادا کرنے میں اور زندگی چلانے میں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں۔ نہ یہ چیف جسٹس سے ہوتا ہے اور نہ یہ دوسرے جسٹس اور عدالتی نظام سے ہوتا ہے، یہ مجبوری والا نظام ہے۔ 3 لاکھ کیسز پڑے ہیں پینڈنگ۔ فاٹا میں کوئی جرگہ دیکھے کوئی پینڈنگ پڑا؟ یہ پختونوں کا علاقہ ہے، لڑائیاں بھی ہوتی تھی، جھگڑے بھی ہوتے تھے، تنازع بھی ہوتے تھے، دعوے بھی ہوتے تھے، زمینیں بھی لوگ قبضہ کرتے تھے، لیکن مہینہ 2 مہینے بعد وہ ہر کس کی اپنی جگہ ہوتی تھی۔ ایک طبقہ ایسا پیدا کیا گیا جنہوں نے 8ویں 10ویں میری طرح پڑھی، وہ جناب یہ ملکانہ نظام ہے اور یہ ظالمانہ نظام ہے اور پولیٹیکل ایجنٹ سب کچھ کھا رہا ہے۔ ایک بندہ کیا کھائے گا؟ کتنے کھائے گا؟ کتنا کھائے گا؟ کتنے حد تک کھائے گا؟ اب لوگ رو رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے مسکینوں کے وظیفے، وہ ہمارے غریبوں کے وظیفے اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے وظیفے وہ کہاں ہیں؟ اب جائے وہ پروونشل گورنمنٹ سے لے لے۔ تو یہ ساری بربادیاں مرجر کے بعد آئی ہیں اور انہوں نے بس یہاں تک کہنا تھا۔ میں نے کہا کہ ہری میں ہماری صوبائی اسمبلی میں بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے کہ چلو جی ایک عدد اجلاس ہم بھی کر لیتے ہیں، فاٹا کو مرج کریں، بس اسی طرف دیکھا ہے، پیچھے نہیں دیکھا کہ فاٹا میں کیا ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری، اور ہماری جو میں اپنے ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو جو سٹل ایریا میں رہتا ہے، جو ٹرائبل کو مرج کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے، میں نے انہی سے ہمیں گلا ہے، ان کو یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خود فریبی سی خود فریبی ہے،
دور کے ڈول بھی سہانے لگے. یہ ان کو دور کے ڈول سہانے لگے. ہم تو ٹرائبل میں تھے, ہمارے آنکھوں کے سامنے سب کچھ تھا. اب وکیل صاحب آ رہے ہیں, وکیل صاحب میرا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ایک وکیل نے کل مجھے کہا ذرا مرجر سے پریکٹس اچھی ہو گئی ہے. مرجر کے بعد سے؟ مرجر کے بعد نا. میں نے کہا اسی لیے تو آپ لوگ چیخ رہے تھے کہ جناب اگر کوئی دوسرا ہمیں کیس نہیں لا رہا, اپنے ٹرائبل تو لائیں گے نا. ایک بڑی مارکیٹ ان کے لیے اوپن ہو. تو یہ نظام جس میں ہم 2-2 کروڑ روپے یا 20 سال چلتے رہیں, اور 20 سال کے بعد وہ ہمیں کہہ دیں کہ جی یہ قید ان کا تھا, ان کا ہو گیا, آپ چلیں گھر. اور اب انہوں نے جی ایک اس عدلیہ نے, موجودہ گورنمنٹ نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی کہ آپ دیکھیں جیلوں میں کیا ہو رہا ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سنوائی نہیں ہوتی. تو ان کی کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ 28,500 ایسے لوگ ہیں جیلوں میں جن کا فائل تک نہیں ہے, جن کا فائل تک کھولا ہی نہیں گیا. اب اس نظام میں ہمیں لا رہے ہیں. ایسی بھی بڑی مثالیں ہیں کہ لوگ اپنی سزا کی مدت پوری کر لیتے ہیں, اس کے باوجود جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. کل کی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں بھی, فیس بک پہ بھی آیا تھا. ایک صاحب مکان خالی کروا رہے تھے, 21 سال کے بعد وہ مر گئے تھے, پھر سٹے مل گیا اس کو کہ آپ نہیں خالی کر سکتے. 21 سال کے بعد 21 سال کے بعد وہ مر گیا اور سٹے پھر آ گیا کہ جی یہ آپ نہیں خالی کر سکتے. اور اس قانون کو یہ خود بھی جانتے ہیں کہ کیا, بلکہ جی ایک سچی سی اور تلخ بات ہے کہ ہمارے اس ملک کو تعلیم یافتہ طبقے نے لوٹا. کوئی ریڑے والی نے کرپشن نہیں کی ہے, کسی مزدور نے کرپشن نہیں کی ہے, کسی ورکر نے کرپشن نہیں کی. جو اوپر بیٹھ جاتا ہے, اگر جہانگیر ترین ہے, نواز شریف ہے, عمران خان ہے, ان کی بہن ہے, اور وہ گیلانی صاحب ہیں, اور دوسرے وہ چودھری لوگ جو ہیں, انہی پہ کیسز ہیں. اور کیا یہ ساری جھوٹے ہیں؟ آ کر دکھائے ہمیں فاٹا میں, کسی پہ دکھائے, کسی مزدور پہ کہ آپ نے کرپشن کی ہے. یہاں پہ دکھائے جو اپنے آپ کو شرفا کہتے ہیں. ہماری شرفا کی سب سے زبردست یہ کارنامہ ہے کہ وہ خزانے کو لوٹتے ہیں. میرے بچوں کا, آپ کے بچوں کا, دوسروں کے نسلوں کی وہ رزق خود ہی لے رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرجر نے ہمیں یوں تباہ کیا کہ ہمیں جناب پھر درندوں کے سامنے ڈال دیا. ان سے ہم کیسے چھینیں گے؟ تو جناب اس سے جو آپ نے فرمایا یہ بجٹ کے بارے میں اور یہ فنڈنگ کے بارے میں, ابھی تک ہم سٹیٹس کو میں ہیں. کوئی بتائے کوئی میگا پروجیکٹ شروع ہے؟ بتائی کوئی؟ ہم ابھی تک سٹیٹس کو میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ جو 30 سال ہم نے برے دن دیکھے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ چونکہ آدم خیل قومی تحریک کے بڑے بھی ہیں, ایف آر ایریا جتنا بھی ہے ہمارے فاٹا کے اندر, اس میں جو سب سے سویلائزڈ لوگ ہیں, جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ ہیں, وہ درہ آدم خیل سے ہی آپ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ لوگوں نے اس سلسلے میں اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی کوئی رابطے کیے ہیں کہ وہ اس کے لیے قانونی طور پر پارلیمنٹ کا فلور ہے, وہاں پر آواز اٹھائیں؟ اور عدالتیں تو آپ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہمارے علاقوں میں اس طریقے سے ایکسٹینڈ نہیں ہو پائی ہیں جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا یا وہ ہونا چاہیے تھا. لیکن پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے آپ لوگوں نے, چونکہ آپ ایک قومی تحریک کے مشر بھی ہیں, سربراہ بھی ہیں, تو کوئی آپ نے ان سے بات کی ہے اس سلسلے میں؟ بالکل جی, اور ہمارے ایف آرس کے جو ایم این اے ہیں مولانا مفتی عبدالشکور صاحب, بیٹنی کے ہیں, ہم سے کافی دور ہیں, لیکن ہمارے ساتھ سارے علاقوں سے زیادہ ملنا جلنا ان کا ہوتا ہے, غمی خوشی میں بھی اور تکالیف میں بھی. اور یہ برملا میں کہوں گا کہ وہ بڑے جرأت مند انسان ہیں. ختم نبوت میں پہلے مفتی تھے جو اسمبلی میں اٹھ گئے. فاٹا پہ بھی ان کی تقریریں اور ان کی جو باتیں وہ بھی ہیں
ریکارڈ پہ ہیں، لیکن حکومت کن کی ہے اور مفتی کو کیا دیں گے؟ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ جی یہ جو آپ چپل لے رہے ہیں نئے نہ لیں، پھر بس اسی پرانے میں یہ M&A کا سیشن پورا کریں، اور ہونا چاہیے یہ، آپ کو فنڈ ویسے بھی نہیں دے رہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہر جلوس میں، ہر جلسے میں، ہر مجلس میں شامل ہوتے ہیں، اور فاٹا مرجر کے خلاف جگہ جگہ اس نے ریلیاں بھی کی ہیں اور کرتا رہا ہے۔ لیکن وہ میں نے جی کہا کہ وہ 11 جو کہیں گے کہ آپ کو وزیر بناؤں گا، تو مفتی کے پاس تو یہ پرواہ نہیں ہے نا کہ میرا کوئی پلازا سیل کرے گا، مجھے کوئی پرمٹ نہیں دے گا، یا میری کوئی ٹرانسپورٹ یا کاروبار پہ حملہ ہوگا۔ تو وہ تو ملنگ آدمی ہیں، اور یہ میں اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے تعریف ذرا اس میں کنجوس ہوں، لیکن اس شخص نے جس پہلے دن اسمبلی میں آواز اٹھائی، اور وہ تقریر آپ سنیں تو گستاخ رسول کے لیے انہوں نے جو الفاظ عمران کو بھی کہا نا کہ جی آپ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے، تو اب جرأت اتنی ہوتی ہے جو اس مسکین اور ملنگ M&A میں ہے، لیکن اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے فنڈ ریلیز کرے۔ نہیں، وہ تو صحیح، وہ تو حزب اختلاف میں ہے۔ ویسے فاٹا کو اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر سیٹوں پہ اس وقت ہمارے جو موجودہ حکمران پارٹی ہے PTI سے لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، تو ان لوگوں کا جو کردار ہے وہ بہت پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں ان معاملات کو بہتری کی طرف لانے کے لیے۔ بحیثیت ایک پارٹی کے سربراہ کے آپ لوگوں نے اس سلسلے میں کوئی ان لوگوں سے بھی بات کی ہے جو باقی ہمارے وہ ہیں پہلی جی فاٹا پارلیمنٹیرینز؟ میں نے آپ کو کہا کہ اس کو کہا کہ آپ سب کو بلائیں، اکٹھا کریں، بلائیں اور انوائٹ کریں، ہمیں بھی بلائیں، ہم بھی آ جائیں گے۔ اب کون آئے، کون مجبور کرے؟ میں نے تو بات کی، اس نے کہا جی اگر ایک کو کہہ دیں کہ ان بکیڑوں میں مت پڑیں، آپ کو وزیر بنائیں گے، تو 11 اور بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر شاید ہم بنیں گے، بالکل صحیح، بنیں گے، یعنی وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی انہوں نے بالکل جی۔ اپنائی اور ہوئی ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہم تو وہ امید پہ زندہ رہتے ہیں نا، بالکل صحیح، آخری سہارے تک رہتے ہیں، آخری سانس تک رہتے ہیں، ہم راستہ نہیں بدلتے۔ آپ نے آج تک دیکھا نہیں کہ کسی ٹرائبل پارلیمنٹیرین نے راستہ نہیں بدلا۔ فاٹا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اسی حکومت کے ساتھ رہے، انہی کے بندے ہیں۔ اچھا نورزمان صاحب، آپ لوگوں کی یہ جو تحریک ہے، میں نے اس کو جو آبزرو کیا ہے، اس میں جو میجر رول ہم دیکھتے ہیں وہ آفریدی قبائل کا بہت زیادہ ہے۔ وہ درآدم خیل کے قبائل ہوں، آفریدی قبائل، یا وہ باڑہ یا خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کا ایک میجر رول ہے جنہوں نے ریزسٹ کیا ہے مرجر کو۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، اور بھی تحریکیں ہیں جو کام کر رہی ہیں جو کہ مرجر کے خلاف ہیں، مومند میں بھی ہیں، باجوڑ میں بھی ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوتے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آفریدیوں میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سے لوگ الگ الگ پلیٹ فارم سے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک جگہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سب قبائل کے لیے اگر فائٹ کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ایک جگہ ہو جاتے یہ لوگ؟ ہم جی اس پہ بھی شکر کرتے ہیں، یہ جو نئے اتفاقی ہیں نا، اس پہ بھی ہم شکر کرتے ہیں کہ ہر جگہ سے آواز اٹھتی ہے۔ لیکن آواز اٹھتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آواز اٹھتی ہے اور اٹھنے لگی ہے۔ ایسے بھی ہوگا کہ انشاءاللہ ایک ہی مرکز پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور تھے بھی ایک وقت میں گرینڈ الائنس بنا تھا، حمید اللہ جان صاحب جو تھے، لیکن آہستہ آہستہ منتشر ہو گئے۔ ہم پاکستانیوں میں زیادہ اور خصوصاً قبائلیوں میں لیڈران زیادہ ہوتے ہیں، ورکرز کم ہوتے ہیں۔ بالکل، ہر ایک 2-3 بندوں کو کوئی نام اناؤنس کرتا ہے، لیکن ہم شکر کرتے ہیں کہ جی ایک آواز اٹھنے لگی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم ہو گیا ہے۔ تو امید ہے، اللہ سے واسع امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سب ایک ہی
پلیٹ فارم پہ آئیں گے اور یہ سوچیں گے کہ جی ہم جو کر رہے ہیں سارے مقصد جی ہمارا ایک ہی ہے، راستے الگ ہیں اور سارے راستے ایک ہی مقصد کو آ رہے ہیں، اور یعنی آپ پر امید ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ادب خیل قومی تحریک کی یہی کوشش ہے کہ ہم ساری ایجنسیوں کا دورہ کریں گے، انہیں کہیں گے کہ جی آپ لیڈ کریں، اگر کسی کی خوشی ہو، کسی کو کوئی چاہتا ہو کہ اچھا لیڈ کر سکتا ہے، ہم آپ کے ورکرز رہیں گے، لیکن اکٹھے ہونا ہے، ایک ہی نعرہ ہونا، ایک ہی پلیٹ فارم ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ ایک ہی مقصد ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل جی، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے۔ اچھا نورزمان صاحب، فاٹا مرجر ہو گیا، 2 سال بھی گزر گئے اس کو، اور مسئلے مسائل جو پیدا ہیں جو بھی ہیں، بہرحال یہ چیزیں ایک حقیقت ہے، اس سے ہم آنکھیں بند کر لینے سے کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا حل کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کی اب ڈیمانڈ کیا ہے؟ آیا آپ اس کو قطعی جو ہے وہ نہیں تسلیم کریں گے، یا اس میں آپ کے پاس بھی کوئی لچک ہے، آپ لوگ بھی کسی سٹیج کے اوپر بہتری کس طریقے سے آ سکتی ہے اب اس نظام کے اندر؟ دیکھیں جی، انہوں نے جن دعووں سے فاٹا مرجر کیا کہ یہ بیکورڈ ہیں اور یہ کالا قانون ہے اور یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، ان کے ساتھ بنیادی حقوق نہیں ہے، وہ تو 2 سال ہوئے آپ نے دیکھا، اپنے جو بیسک رائٹس ہیں عوام کے ان کو تو دے نہیں سکے نا۔ ہماری فکر تھی، وہ تو 2 سال لوگ سفر ہو رہے ہیں اور رگڑے کھا رہے ہیں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں صوبہ دے دیں، نہ ان کے بس کا کام ہے، نہ دے رہے ہیں، اور عام سی بات ہے کہ اگر خرابی پیدا ہو تو وہاں پہ رک جاؤ کہ مزید خرابی پیدا نہ ہو۔ 2 سال کے بعد ان کے ساتھ کون سی گیدڑ سنگی ہوگی جو یہ فوراً ہماری حالات کو چینج کریں اور ہمیں ترقی دیں؟ ضروری بات ہے کہ یہی رونا ہوگا، اور کوئی وارث والی بھی نہیں ہے۔ آج پی ٹی آئی ہے، چلے گئے، کل نیشنل والے آئیں گے، جمعیت آئے گی، مسلم لیگ آئے گا، پیپل پارٹی آئے گی، چلے جائیں گے، 2 سال 3 سال گزاریں گے۔ عوام کے ساتھ ان کا کیا ہے؟ جب بھی کرسی سے اترا وہ پھر جواب دہ نہیں ہے عوام کو۔ جو لوگ قائد اعظم کے وعدوں کو رد کرتے ہیں، ان کے بعد ان سے کیا امید رکھنی؟ ہماری تجویز یہ ہے کہ جناب جہاں پہ اچھائی تھی اور جو 70 سال رہی، اسی جگہ پہ رک جائیں۔ اگر آپ کے پاس وسائل آ گئے، اگر آپ کے پاس آپ کہیں اور آپ کے ساتھ وسائل دستیاب ہوں، دے دیں، تو پھر اگر آپ مرجر کرنا چاہتے ہیں، جو ترقی دینا چاہتے ہیں، دے دیں نا۔ لیکن اگر آپ کے پاس پوٹی کوڑی نہیں ہے اور ان کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، پھر ان کا پیسہ آیا اور آپ خود کھا رہے ہیں، تو حقیقت تو معلوم ہوگی جو ہو گئی ہے۔ آپ نے ہمیں 2 سال میں آپ کا این ایف سی ایوارڈ، آپ کے فنڈنگ اور آپ کے یونیورسٹیاں اور آپ کے کالجز اور شفا خانے اور ہاسپٹلز اور سڑکیں اور مواصلات جو تھے وہ بھی ڈیمالش ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس ایک پراپر سسٹم نہیں آ جائے تو یہ سٹیٹس کو برقرار رکھیں، بالکل، اور اسی جگہ سٹاپ کر رک جائیں، بجائے اس کے کہ مزید تباہ کاریاں ہوں یا مزید لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ٹاکرا ہو اور ایک دوسرے کے خلاف ہوں۔ اسی جگہ پر اس کو روک کر کے پہلے جو ہے سسٹم کو ڈیولپ آپ کو کیا جی پتہ ہوگا، درے میں درہ بہت پرامن علاقہ تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایک بندہ دوسرے کو قتل کرے۔ مرجر کے بعد 15 تک لوگ ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، یہ مرجر کے بعد۔ یہ مرجر کے بعد۔ اب پہلے تو یہ جو ہمارے وکلاء حضرات آتے تو کہتے ہیں جی پہلے جرم ہوتے تھے لیکن رجسٹر نہیں ہوتے تھے۔ میں نے کہا نہیں جی، جرم تو یہ بھی ہے کہ آپ کے کوئی آپ سے کہہ دے کہ ٹھنڈا پانی لائیں اور آپ کے پاس وہ کہے نہیں ہے، ٹھنڈا پانی نہیں، یہ بھی جرم ہے۔ لیکن یہ جرم کسی کو یاد نہیں رہتا، اور اگر آپ کسی کو قتل کریں تو وہ جرم نظر آتا ہے، نظر آتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ نظر آنے والا جرم ہے۔
تو یہ جی امن و امان برباد ہو گیا، مسائل جوں کی توں پڑے ہیں، مزید خراب ہو رہے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا باڑی میں لوگوں نے سارے پودے اکھاڑ پھینکے، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ساری چیزیں، اور کون ہے پوچھنے والا؟ وہاں پہ مومند اور باجوڑ کے بیچ جو روڈ بند تھا تو جرگے والے گئے نا، انہوں نے کھلوا دیا۔ تو اب دیکھ رہے ہیں، لیکن جی نہ تو وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے، نہ اس کے سر میں درد ہے، نہ اسپیکر ذمہ دار ہے، گورنر تو ویسے بھی گیا کہ گیا، اس کو پاس تو اختیار ہی نہیں رہا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جینا ہے، ہم نے پرامن طور پہ جینا ہے، اور ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے 72 سالوں میں کہ ہم نے کبھی اسٹیٹ کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی، باوجود اس کے کہ درہ عدم خیل آپ کا فیکٹریاں تھیں جی ہاں، اسلحے کی، اور انبار لگے رہتے تھے اسلحوں کے جی۔ اب اور ہم نے اسٹیٹ کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی۔ اس اسٹیٹ نے جب کہا، روس آیا 2 سال تک، امریکہ نے آپ کو وہ ممپلی والی بات ضیاء الحق کی آپ کو یاد ہوگی، جو کارٹر نے کہا تھا کہ 4 کروڑ امداد لے لیں، اس نے کہا یہ تو ممپلی کی برابر ہے۔ اور اس ممپلی کے زمانے میں مجاہدین درے کے اسلحے پہ لڑ رہے تھے وہاں، اور قرض دے کر اس جذبے سے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ روس کو پسپا کریں گے، اور اس کا نتیجہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ہم دہشت گرد بھی ٹھہرے، ہمارے گھر بار، ہماری مارکیٹیں، ہمارا کاروبار وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اور میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جی جب عید آئے تو آپ لوگ اپنے گھروں میں چونا لگاتے ہیں، رنگ کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنے قبرستانوں پہ پھول لگاتے ہیں، ان کی سجاوٹ کرتے ہیں، اور یہ ہماری حب الوطنی اور ہماری محبت اور جذبوں کا یہ صلہ ہے۔ تو جناب، میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں ایک بات آپ فاٹا کی اہمیت کا اور اسٹیٹ کے لیے، کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن 1600 کلومیٹر ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے پختونوں کے علاقے میں درخت بھی بٹھے ہوتے ہیں، یہ آپ کا درخت ہے، یہ میرا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیورنڈ لائن کے لکیر پہ پاکستانی کسی درخت سے کسی بندے نے بکری اور بیڑ کے لیے بھی شاخ نہیں کاٹی۔ یہ عجیب بات ہے، بغیر فوج کے، بغیر فورس کے، میرا درخت وہاں پہ ہے، صحیح و سلامت ہے، یہ شاخ کسی نے نہیں کاٹی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ تھار اکھاڑے جا رہے ہیں، اور جناب چوکیاں، اور یہ آگے جا کر بڑھے گا۔ یہ فاٹا یہ کب تک فوج پہ سنبھالیں گے؟ یہ مارشل فاٹا میں رہے گا۔ اور یہ کیا ضرورت تھی اس کی کہ جناب آپ نے آ کر فوج یہاں پہ بیٹھائی، آپ نے مارشل لا لگایا، اور آپ نے اس قوت کو منتشر کیا جس نے 72 سال آپ کو زبردست امن و امان دیا تھا۔ کوئی شکایت ریکارڈ بتائے؟ بغیر سیلری کے آپ کے بارڈر کی حفاظت کی؟ جی کوئی ریکارڈ بتا، اس کو ہم اپنی زمین اور اپنا وطن سمجھ رہے تھے نا۔ بالکل۔ اب تو اگر ان کے ہم سے دور ہے تو ہم تو کہتے ہیں یہ پاکستان کا ہے، پاکستان سنبھال رہا ہے۔ اب یہ پھر آگے جا کے میں جو خرابی کا کہہ رہا ہوں، فوج تو ودرا کرے گی، وہ تو نہیں رہ سکتی نا، ساری عمر تو نہیں رہ سکتی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ افغانستان جیسے قوم کو یہ پولیس کی چوکی سے سنبھال سکیں گے؟ اپنا سر خود انہوں نے پنسایا ہے۔ وہ تو چیخ رہے ہیں کہ آپ میری زمین پہ آئے ہیں، آپ میرے حصے کا علاقہ آپ نے اپنا لیا، یہ نہ کریں۔ یہ اب فوج ہے، لڑائی بھی لڑتی ہے، اسلحہ بھی ہے، ٹریننگ بھی ہے، توپ بھی ہیں، جو بھی ہیں۔ کل کلا یہ جناب تھانے والے حضرات آ گئے، اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہٹائیں، تو آپ کا کیا حل ہے؟ رہ سکیں گے؟ جناب جی میرا خیال ہے کہ جنگیں
فوج نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں، بے شک، اور اس کی زبردست مثال افغانستان ہے، جس نے روس کو بھی شکست دی اور جس نے امریکہ کو بھی شکست دی، جس نے برٹش کو بھی شکست دی تھی، اور وہ قوم نے شکست دی تھی۔ ان کا کوئی لیفٹیننٹ جنرل نہیں تھا، کوئی 4 اسٹار جنرل نہیں تھا، کوئی بریگیڈیئر نہیں تھا، کوئی کرنل نہیں تھا، باقاعدہ فورس نہیں تھی ان کی۔ نہیں جی، قوم تھی، یہی عوام تھے، یہی لوگ تھے جنہوں نے ان سپر پاور کو، طالبان کو آپ نے نہیں دیکھا، ان سپر پاورز کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو آپ کے ساتھ فاٹا کے اقوام تھے، اور آپ کو کیا پڑی تھی کہ جناب یہاں پہ آ کے فوج کے ڈیرے ڈلوا دیے؟ بالکل، اور اب ہم سفر ہو رہے ہیں جی، ہمارے گھر، ہمارے مارکیٹیں، ہمارا روزگار، ہمارے کاروبار، ہماری زمینیں، ہمارے پیداوار، سب کچھ زیرو۔ اب ان کی طرف سے جو 850 روپے کا آٹا تھا وہ 1350 میں مل رہا ہے، ٹرائبل میں پہنچتے پہنچتے وہ 1700 تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ ہم ہی دے رہے ہیں نا، اپنی جیب سے دے رہے ہیں، یہ نہیں لا رہے۔ بالکل ایسے۔ تو جی میں یہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان 1.5 کروڑ عوام کو ان کی بلائی سوچنی ہے تو اب آپ میں وہ سکت نہیں ہے کہ ان کو آپ ترقی دیں۔ آپ خود معذور ہیں، ان کا ہمارا بوجھ آپ نہیں سہار سکتے، آپ کی کمر جھک گئی ہے، مزید آپ کے کندھوں پہ ہمارا بوجھ آئے تو دھڑام سے گریں گے۔ آپ خرابی کو بچانے کے لیے اسی جگہ پہ سٹاپ کر دیں اسے، جہاں پہ تھا۔ اچھا، یہ آپ نے جو بات کی کہ 1.5 کروڑ قبائلی جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بوجھ ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ آپ کو جو سینسز ہے اس کے اندر غالباً 56 لاکھ شو کیا گیا ہے، لیکن آپ یہ کلیم کرتے ہیں، اور قبائلی جن لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے وہ تمام لوگ، میں اپنے علاقے کو بھی جانتا ہوں، میرے علاقے میں یہ سب سے بڑا پرابلم رہا ہے کہ سینسز اچھی طرح کا نہیں ہوا، اور جو لوگوں کی تعداد دکھائی گئی ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ 1.5 کروڑ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر بہت سارے لوگ متفق ہیں۔ تو سینسز سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ یہ جو ہمیں دکھایا گیا ہے 50 لاکھ دکھایا گیا ہے، جبکہ آبادی آپ بھی کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ ہے، بعض لوگ تو 2 کروڑ بھی کہتے ہیں، لیکن اگر 1.5 کروڑ ہے اور اس کو 50 لاکھ شو کیا گیا ہے تو یہ اس زیادتی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطمئن کہاں ہیں؟ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے۔ قلم بھی ان کا ہے اور کارندے بھی ان کے ہیں، وہ ان پہ کیا پابندی ہے کہ جناب وہ پہاڑوں میں جائے اور سینسس کرے؟ گھر بیٹھے بیٹھے اس گھر میں 5 لوگ ہیں، اس میں 3 تھے، اس میں 4 ہیں، اور بات ختم نا۔ سینسس کا تو تب پتہ چلا جب جنوبی وزیرستان کے لوگ آئے اور ٹانگ کا ایریا سارا بھر گیا، جب شمالی وزیرستان کے آ گئے بنو کا اور سارا ایریا بھر گیا، جب کرم کے آ گئے ہنگو میں جگہ نہیں تھی، جب خیبر کے آئے پشاور پہ بوجھ تھا، مردان تک آ گئے، جب محمد کے آ گئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کی کیا سینسس ہے۔ اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو جو کچھ مل رہا ہے خیرات میں مل رہا ہے نا۔ سب سے بڑی بات جو میں عرض کروں جی، جہاں پہ لیڈرشپ نہ ہو وہاں پہ، وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ غم ما کم طرز یعقوب نیست، او پسر گم شدہ بود ما پدر گم شدیم۔ اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، ہمارا باپ گم ہو گیا ہے۔ لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہم سینسس کا کہاں پوچھیں، ہم فنڈنگ کا کہاں پوچھیں، ہم اختیارات کا اور اقتدار کا کہاں سے پوچھیں، کس سے پوچھیں، کون ہے؟ ہمیں تو، ہمارے لیے تو ایک SHO صاحب بھی کافی ہیں کہ ہم جلوس نکالیں اور وہ اس میں وغیرہ کے خانے میں 400 بندے لکھیں، فٹ کر دیں وہ اس میں 400 لکھے ہیں، 400۔ 400۔ اور ہمارے دانشور روتے تھے کہ جی FCR میں سارے قبیلے کے لیے کرتے ہیں، سارا قبیلہ پابند کرتے ہیں۔ میں نے خدا کے بندے، FCR میں ہمارے قبیلے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم قبائل ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قبیلے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ قبیلوں میں خیل ہوتے ہیں، پھر اس خیل میں ٹوٹل 200 بندے ہوتے ہیں، ان 200 میں 50 بوڑھے ہوتے ہیں، 50 عورتیں ہوتی ہیں،
30 لڑکے ہوتے ہیں، 70 جوان ہیں. 70 میں آپ جا کے دیکھیں 25 دبئی میں ہیں اور 15 گھر پہ. نہیں ویسے وہ تو اگر آپ دیکھیں کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا وہ جو قانون انگریز نے بنایا تھا، اس کا میرا خیال ہے کہ وہ ان قبائل کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا قانون تھا، اور اس کا غلط استعمال جو تھا جس کے بارے میں یہ اپنے شکوک شبہات ظاہر کرتے تھے، اس پر بھی سارے لوگ متفق ہیں کہ وہ غلط استعمال اس کا انگریز کے دور میں کبھی بھی نہیں ہوا، یہ ہمارے ان لوگوں نے کیا ہے. دیکھیں جی، میں عرض کروں یہاں بھی نہیں ہوا، اگر کم ہوا، اگر کوئی ایک قبائلی جیل میں گیا، ایف سی آر سے ساری دنیا چیخ اٹھتی تھی، وہ ایف سی آر میں قید ہو گیا. اور یہ جو ان کی جیل بھرے ہیں بالکل ان کو نہیں دیکھتا. آپ گن لیں کتنے قبائلی ہیں، کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کے وہاں زنانہ جیل بنے. بالکل پی اے سوچ نہیں سکتا تھا کہ آپ کے 60 سالہ بوڑھے کو وہ لے جائے، بچے کی تو بات ہی نہیں ہے. تو وہ جو کولیکٹیو رسپانسبلٹی تھی اس میں مجرموں کو قابو رکھنے کے لیے یہ، اور امن و امان. اور یہ جی آج کا نہیں ہے، یہ جو آپ کی تاریخ میں عظیم سلطنتیں آئی ہیں اس میں یہی ملک سسٹم تھا. ابھی تک یہ جو ان کو کیا کہتے تھے، دفعہ دار اور فلانے دار اور جتھے دار، یہی ملکوں کے سسٹم تھا. افغانستان میں بچپن میں مجھے یاد ہے ایک علی غلام نام تھا، وہ مفرور ہوا، پاکستان آ گیا. تو ظاہر شاہ کے زمانے میں آپ گن لیں کہ کتنی اموات ہوئی تھیں افغانستان میں. ایک ہوا، سارے افغانستان میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی، پاکستان آ گیا. اور وہ کیوں؟ کہ یہ ملک سسٹم تھا. ملک جواب دیتے کہ جی بندہ حاضر کرو نہیں تو تمہاری خیر نہیں. تمہاری خیر نہیں. وہ اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے کہ آپ نے کیوں جرم کیا. یہ امن و امان کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. آپ مغل گورنمنٹ دیکھیں، آپ مزید جو بھی ہیں آپ دیکھیں، ان میں وہ فوجوں سے کسی نے وہاں دفعہ 144 اور دفعہ فلاں نہیں لگائے. لیکن ہم حقائق کو بول گئے ہیں. ہمارے اوپر انگریزی اتنی چھائی ہوئی ہے، انگریز اتنا ہم پہ چھایا ہوا ہے کہ اس کا ہر برا بلا ہم امن صدقنا بند آنکھوں سے قبول کرتے ہیں. ورنہ انگریز کو یہ نہیں تھی کہ وہ ایف سی آر اگر یہاں پہ قانون ہے، اس کے لاہور میں تھا، اس کی دہلی میں تھا، اس میں تھا، اس کو یہ خواہش نہیں تھی کہ وہاں یہی قانون فاٹا میں بھی رہے. لیکن لوگوں نے نہیں چھوڑا نا. ہاں یہ تو لوگوں کی اپنی ڈیمانڈ تھی کہ آپ سرکش تھے لوگ، نہیں مانتے تھے جی. انگریز کو یہ بات آ گئی کہ چلیں جی کچھ تو ہو. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پھانسی دیں گے، آپ کا بوڑھا نہیں لے جائیں گے، آپ کی بیوی. اور اس کو عجب خان کا کیا قصہ ہوا تھا، انگریز آئے، اس پہ دعویٰ تھا کہ آپ نے ہماری بندوقیں چرائیں، آپ کے گھر میں ہیں. عجب خان گھر میں نہیں تھا. وہ آئے اور گھر کی تلاشی لی. عورتیں ایک سائڈ پہ تھی، عورتوں کو کچھ بھی نہیں کہا. گھر آیا اور ماں نے کہا کہ شاباش ہو، آپ کی کرتوت یہی کہ انگریز ہم تک پہنچ گیا، گھر میں گھس گیا، ہمارے گھر میں گھس گیا. اور اس کا آپ دیکھیں کہ قبائلیوں کی آزادی حریت کا کیا قصہ تھا. انگریزی میم کو اٹھا کر تھرا لے گیا. تو یہ آزادی کا ایک لوگوں میں ان کی روح تھی، اور ان کے خون میں حریت اور آزادی تھی، اور بیوی بچوں کا احترام تھا. آج کل تو یہ جو چادر چاردیواری کا تقدس یہ کہتے ہیں، یہ ٹرائبل میں نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں. وہ خود ہی چادر چاردیواری کے بغیر بھی تقدس ہے نا عورت کا. بالکل. تو وہاں پہ یہ الفاظ نہیں استعمال ہوتے، کیونکہ چادر چاردیواری پر کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی جا کے چلے نا. ہمارے روایات میں یہ بھی ہے بالکل کہ جی اگر آپ کے گھر کے اندر چاردیواری کے اندر آپ نے کسی کو مارا تو اس کا کوئی انتقام نہیں لے گا، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا.
تو یہاں تک پابندیاں تھیں اور یہاں تک احترام تھا چار دیواری. یہاں تو جناب پولیس اپنے ساتھ آج کل تو وہ سیڑھیاں بھی لے آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس لائحہ عمل نہیں ہے تو یہ اس کو انٹیکٹ رکھیں اسی پرانے سسٹم کو, اور اس کے لیے بہتری کی کوششیں کریں. جیسے کہ رستم شاہ مومن صاحب سے اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو مشروط نہ ترقی کو مشروط نہ کریں اس کے ساتھ, ترقی دیں آپ اس علاقے کو, مین اسٹریم کریں اس کو. تو یہ بات آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو مین اسٹریم کریں بجائے اس کے. نورزمان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, بڑی تکلیف کی آپ نے, اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبائلی عوام کی حق میں بہتر کرے اور معاملات کو سیدھا کرے. آمین جی ثم آمین. اور آپ کی میں ایک دفعہ پھر سارے قبائل کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا. آپ ہم سے زیادہ ہمارے جد و جہد میں شریک ہیں. بالکل جی. اور انشاءاللہ یہ ہماری مظلوموں کی آواز یہ رنگ لائے گی انشاءاللہ. یہ فاٹا کو جن کے حوالے کیا گیا ہے ان سے یہ نہیں چلایا جا رہا. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو سو مچ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے باتیں سنی جناب نورزمان آفریدی صاحب کی, اور اس امید کے ساتھ آج کا اپنا یہ پروگرام ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فاٹا کے اندر, ایکس فاٹا کے اندر جو کہ اب قبائلی اضلاع کہلاتے ہیں, اس کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بہتری لائے اور قبائلی عوام کو وہ ریلیف ملے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا, اور ان کو پاکستان کے مین سٹریم میں لایا جائے اور ان کی معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے جو کہ ان سے وعدے وعید کیے گئے تھے. بہت شکریہ جی.